السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لگاتار کلاسیں دی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ کو اس چینل کے مادھیم سے 9th کلاس سے لے کر 12th کلاس تک اردو کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ تو ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا درخشاں حصہ دوم کا، یعنی کہ کہہ لیجیے 10ویں کلاس کا یہ اردو ہے۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ڈاکٹر محمد محسن صاحب کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان کا لکھا ہوا افسانہ فرار جو آپ کے نصاب میں شامل تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا، اور سوال جواب کو بھی ہم نے حل کر لیا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کے آگے، یعنی کہ ماقبل میں تیسرا چیپٹر ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم شروع کریں گے چوتھا چیپٹر، یعنی کہ سبق نمبر 4 یہاں سے ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سبق میں ہم پڑھنے والے کیا ہے۔ اس سبق میں پڑھیں گے قمر جہاں کے بارے میں، پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا جو افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اس کو پڑھیں گے۔ تو بس آپ سے یہی درخواست ہے کہ شروع سے آخر تک بنے رہیے اور پڑھیے، انشاءاللہ کامیابی تو آپ کی قدم ضرور چومیں گی۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 عیسوی میں بہار کے سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ یعنی کہ سمستی پور کے ضلع مردم خیز گاؤں بزرگ دوار ایک گاؤں کا نام ہے، تو بہار ہی کے اندر، اور یہ سمستی پور ضلع کے اندر یہ گاؤں ہے، اسی کے اندر قمر جہاں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن بھی سمجھنا چاہیے، مطلب یہاں پہ ان کی جہاں پہ پیدائشی ہوئی تو یہیں پہ ان کے باپ دادا بھی رہا کرتے تھے، تو اسی کو صاحب کتاب نے کہا، اسی کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ کیا تھا آپ کا والد کا نام؟ سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے، چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں جو ہے وہ پٹنہ آ گئی، اور پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ سمجھ رہے نا، یعنی کہ پٹنہ یونیورسٹی ہی سے اردو میں ایم اے کیا، اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے کی وجہ سے زمانے طالب علمی میں ہی یعنی کہ 1966 عیسوی سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ پڑھتی تھی تو علم کیا کہتے ہیں، اردو ادب سے ان کی اتنی زیادہ دلچسپی تھی کہ اسی وقت سے، یعنی کہ زمانے طالب علم ہی سے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہی کے زمانے سے انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں شائع پذیر ہوئی۔ یعنی کہ ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں شائع ہوئی، یہ پہلا ان کا کیا ہے، افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کی پہلی کہانی یعنی جنون وفا، تو کہانی میں کیا ہوگا بھائی، یعنی ان کا افسانہ، سمجھ رہے ہیں۔ تو 1966 عیسوی میں یہ پٹنہ سے یہ شائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کیریئر کا آغاز کیا، اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا۔ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ ترقی کر کے یہ اردو صدر شعبہ، یعنی کہ کہہ لیجیے جو اردو کا جو شعبہ تھا اس کو صدر بنا دیا گیا، یعنی کہ اس کے دیکھ بھال کرنے والے اس کو بنا دیا گیا ان کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں، افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تدریسی خدمات و تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہے، یعنی کہ یہ ابھی زندہ ہے، یہ ابھی مری نہیں ہے، سمجھ رہے نا۔ تو گویا کہ 1951 یا 52 عیسوی میں جب ان کی پیدائش ہوئی تو تقریباً ادھر 50 مان لیجئے، ادھر 48 سال ادھر کے ہو گئے، اور پھر ادھر اپنے 25 سال ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو گویا کہ ادھر 73 سال کی ان کی ابھی زندگی، ابھی یہ زندہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے ابھی تدریسی خدمات، یعنی کہ پڑھاتی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے، کتاب وغیرہ بھی تصنیفی، مطلب یہ کتاب لکھنے میں بھی ابھی مصروف ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد کہتے ہیں قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانوی مجموعہ ہے جن میں چاراگر 1983 عیسوی میں شائع ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اجنبی چہرے جو 1991 عیسوی میں شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانوی مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے۔ مطلب ایک افسانوی مجموعہ جس کا نام انہوں نے لکھا ہے یاد نگر، جو ابھی اشاعت نہیں ہوا بٹ اشاعت ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اختر شیرانی کے جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، یعنی تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی تنقیدی تصانیف ہے۔ مطلب یہ جتنی بھی کتابوں کا نام یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو تنقیدی کتاب ہے۔ تو کیا ہے؟ تنقیدی کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کلام کے اندر جانچ پرکھ کرنا اور اس کے صحیح مطلب کو، اس کے صحیح معنی کو، اس کے صحیح چیزوں کو لکھنا، وہی کیا کہلاتا ہے؟ تنقیدی مضامین کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو آپ کی تنقیدی تصانیف قلمی سفر ابھی جاری ہے، مطلب یہ ابھی پڑھنے پڑھانے میں اور لکھنے میں ابھی یہ مصروف ہے۔ یہ ابھی ان کی موت ابھی آئی نہیں، مطلب یہ ابھی مری نہیں ہے، زندہ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ مختصراً جو آپ نے پڑھا قمر جہاں کے متعلق، قمر جہاں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد ان کا لکھا ہوا افسانہ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کٹی ہوئی شاخ، کیا ہے بھائی صاحب؟ دیکھیے کٹی ہوئی شاخ، اس کو یہ ذکر کیا گیا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شاخ جب اپنے درخت سے علیحدہ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ مرجھا جاتا ہے اور وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی کیفیت اور حالت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ایک بندے کی حالت کو اور کیفیت کو ذکر کریں گے کہ جب وہ اپنے گاؤں وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے بدیس کے اندر، تو پھر اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس کی اسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح ہو جاتی ہے، جس کو درخت سے علیحدہ کر دیا جائے تو بالکل مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بندے کی بھی حالت ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آخر کار جب وہ باہر سے اپنے وہ گھر کو واپس آتا ہے تو وہ وہاں پہ کچھ دن رہنے کے بعد جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کو ساری کی ساری چیزیں اجنبی سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو انہی چیز کو یہاں پہ اس کے اندر بیان کریں گے۔ دیکھیے تقریباً 2 4 6 یعنی کہ 4.5 صفحہ میں یہاں پہ تقریباً ذکر کریں گے۔ دیکھیے بڑی عمدہ ہے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا سبق بھی ملے گا، اور پھر یہ چونکہ آپ کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے تو اس کو اس حساب سے، اس اعتبار سے پڑھیے کہ بالکل آپ کے ذہن میں چھپ جائے، اس کی کہانی آپ کے ذہن میں بالکل چھپ جائے۔ کہتے ہیں کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا، ہر چیز نئی اور قدرے اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، یعنی کہ دیکھیے یہاں پر اس کی کیفیت کو ذکر کریں گے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے بس۔ کہتے ہیں کہ کتنے سال کے بعد وہ اپنے وطن تو واپس آیا تھا اور ہر چیز جو تھی وہ نئی اسے معلوم ہو رہی تھی اور عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ اپنے گھر سے بھی نکل کر دیکھیے گا، اپنے گھر سے دور کہیں دوسری دور دراز جگہ پہ چلے جائیے اور پھر 1 مہینہ یا 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کے بعد جب آپ واپس آئیے گا نا تو آپ کی ایک عجیب سا معلوم ہوگا، آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے گی۔ سمجھ رہے نا؟ اس چیز کا احساس انہی بچوں کو ہوگا جو اپنے گھر سے نکل کر باہر جا کر کہیں کافی دنوں تک رہ کر پڑے ہوں گے، تو انہی کو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ ہم لوگ رہ چکے ہیں بچپنا سے ہی، جب سے ہوش سنبھالے تب سے کبھی گھر پہ نہیں رہے، اور پھر اس کے بعد جب پڑھائی مکمل ہو گئی اس کے بعد ہی پھر اپنے گھر کو واپس آئے، یعنی کہ گائے بگائے 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ کے بیچ میں کبھی ایک بار 2 بار آ جانا پڑتا، تو یہ بہت 1-2 روز کے لیے کافی ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جب آپ نکلیں گے تو آپ کو اس ساری چیزوں کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پنہا تھا، وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ بھائی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شباہت، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے جب آدمی باہر جاتا ہے تو وہاں کا لینگویج بھی الگ ہوتا ہے،
تو وہ لینگویج اور وہاں کی گفتگو میں بھی وہ ڈھل جاتا ہے، وہاں کی باتیں بھی وہ سیکھ جاتا ہے۔ تو اس کا لباس اور کچھ گفتگو میں بھی بدل گیا تھا، لیکن اس کے باطن اندرون میں ایک عجب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اندر باطن کے اندر ایک عجیب سی توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک، کیا اب سچ مچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علحدہ ہو چکی ہے؟ بہرحال یہ بندہ جو ہے اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا، اپنے آپ میں ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی اتنے اچھے لوگ اور اتنی اچھی زمین کو چھوڑ کر کیسے اتنے لمبے عرصے تک وہاں پہ ہم نے زندگی گزار دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اب سچ میں بھی اس بندے کی حیثیت جو ہے اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علحدہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں ہرگز نہیں، بڑی بیچارگی سے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ کیا کر دیا؟ اس بندے نے بڑی بیچارگی سے اپنے سر کو جھکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کی پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ آنگن میں شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بڑی نحیف جاں بلب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لخت جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا۔ دیکھ رہے نا یہاں پہ مطلب ایک ہوتا ہے نا، جب بندہ گھر واپس آتا ہے تو اس کی کیفیت بھی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے چھوڑ کر گیا تھا واقعی میں وہ چیز ہے یا نہیں، یا سب کے اندر کچھ بدلاؤ آ گیا ہے۔ تو پھر کیا ہے بھائی، اتنی باتوں کو اور اس کی ماں کے بارے میں بھی ذکر کیا یہاں پہ کہ اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو بالکل موت کے قریب ہو چکی ہے اور وہ بالکل اپنی کیا کہتے ہیں بیڈ پر پڑی کھانس رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اس کے دیگر عزیز و اقارب جو ہے، مگر وہ خود سب کے سب وہاں پہ تو ہے، مگر وہ خود اپنے آپ کو احساس کر رہا ہے کہ ہم یہاں کا نہیں رہے۔ ٹھیک ہے نا، ایک لمبے عرصے گزار دینے کی وجہ سے اس پر غیرت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کیا کہتے ہیں، اس پر غیریت کی مہر۔ اب ظاہر سی بات تو اتنی دنوں تک وہاں پہ رہا تو وہاں کی عادت چال چلن، وہاں کی باتیں، وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی فضائیں اس کو اس طریقے سے بھا چکی ہے کہ اس کو جب اپنے لوگوں کو بھی وہ دیکھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنا پن بالکل صرف بناوٹ والی ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے، اسے تلاش اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کو تلاش ہے اپنے آپ کی اور اس اپنے پرانی باتوں کو یاد کر رہا ہے اور اپنے پرانی چیزوں کو تلاش کر رہا جو اسے خود وہ کیا تھا، اسی دہلیز پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ کہتے ہیں اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سہانے روح بنا کہ وہ ہر آرائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس تھا تو اس کو اس کی قدر تو معلوم نہیں تھی، لیکن جب وہ وہاں سے نکلا تو پھر اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ بھائی کیا ہے، اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کے بنا زندگی گزارنا کتنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تب وہ اس کو باہر جانے کے بعد احساس ہوا۔ سمجھ رہے نا، اس کے بعد کہتے ہیں اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر باد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے مینڈک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اس لیے حاصل کی ہے
کہ صبح سے شام تک چپل توڑتے رہو۔ اس نے ودیشی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ یعنی کہ ویزا جو ہے اس کا دوست جو تھا وہ بلا رہا تھا، اور باہر کی زندگی کے بارے میں اس کے دوست نے اس کو بتایا کہ بھائی تم اعلیٰ تعلیم اور اتنی بڑی بڑی اونچی اونچی ڈگریاں جو تم لیے ہو، صرف اس لیے لیے ہو کہ بس چپل توڑ محنت کرتے رہو اور اپنے گاؤں میں رہو، یعنی کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ بالکل ایک میڈک سی ہو گئی ہے۔ یعنی ایک مینڈک کی زندگی جو ہوتی ہے بالکل پانی ہی اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی دنیا نظر نہیں آتی۔ اسی طرح تمہاری بھی زندگی ہو چکی ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد اس بندے کی بھی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ بے حد خوش تھا کہ جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں کیا؟ اس کے بعد بیان کرتے ہیں وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ یعنی کہ اپنی داستان کو، اپنی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی۔ کیا تھی؟ ایک حسین دنیا آباد تھی، اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار، کومل اور پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے لگا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ یہ دیکھیے یہاں پر کوئی بڑی چیز نہیں ہے بابو، یہ ساری کی ساری اس بندے کی حالات یہ اور اس کی کیفیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے سیر کرنے لگا تھا، کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست، سب شناسا چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اجنبی بن گئے۔ سب کو چھوڑ کر ایک پل میں وہ یہاں سے چل پڑا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں کلیلیں بھرنے لگا ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کے پلیٹ سجائے آئی تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو منت سلوا کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہے۔ منت سلوا جو ہوتا ہے یہ آسمانی کھانا ہوتا ہے بابو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ایسا لگا، آپ جب ہوائی جہاز میں جب سفر کریں گے تو اس کے اندر بہت ساری ایئر ہوسٹس ہوتی ہے جو لڑکیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس طریقے سے جو آتی ہے آپ کے سامنے، اس طرح سے آپ سے باتیں کریں گی جیسا کہ احساس ہوگا ہی نہیں کہ یہ کوئی غیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ان لوگوں کی اس طرح سے بات کرنے کا ٹریننگ ہی دیا گیا رہتا ہے، اور ان کو اس طرح کی تعلیم ہی دی گئی رہتی ہے کہ اپنے پیسنجر سے بہت پیار سے، محبت سے باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پر اس بندے کو بھی اسی طرح احساس ہوا کہ یہ تو پہلی بار فلائٹ میں چڑھا تھا۔ جب ایئر ہوسٹس آئی اور جب اس کے بارے میں پوچھی یہ آپ کو کچھ چاہیے، کھانا وغیرہ لے کر آئی، تو اس کو ایسا لگا کہ آسمان سے منت سلوا اتر رہا ہے اور جنت کی حوریں لے کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ان کے دست نازنین سے پلیٹ لیتے ہوئے، مطلب ان کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا کہ اور بھی چاہیے کچھ آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے پوچھنا، وہ تو کچھ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے اب یہ بندے کی حالت کیا تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا نہیں، ہاں، اور پھر کیا کہتے ہیں، اور پھر خود ہی اپنی اس بوکھلاہٹ پر بری طرح چھپ گیا۔ یعنی کہ زبان سے بھی اس کی پوری آواز نہیں نکل سکی، یعنی جس بات کو بولنا چاہتا تھا اچھی طریقے سے اس بات کو بھی ادا نہ کر سکا۔ یعنی کہ اس کی اس ہمدردی کو دیکھ کر اور اس کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، اس کے دل میں لمحہ بھر اس دل نواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بوڑھے پیسنجر سے بھی اسی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ کیا تھی کہ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے بغل میں ایک بوڑھا پیسنجر بیٹھا ہوا ہے، تو جو ایئر ہوسٹس جو اس کو کھانا دینے آئی تھی تو اس کے بغل والے بوڑھے شخص سے بھی اسی طرح سے بات کر رہی ہے جس طرح سے اس بندے سے بات کی تھی۔ تو اب دیکھیے اس بندے کی کیفیت اور حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اوہ
یہ تو ادائے جلوہ عام ہے، کیا بیان کیا؟ یہ تو ادائے جلوہ عام ہے جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا، یعنی کہ مسکراہٹ سے بات کرنا، مسکراتے ہوئے بات کرنا، یہ تو عام جلوہ ہے نا جو سبوں سے یہ بات کرتی ہے، اور میں نے اس کو خاص سمجھ لیا کہ میرے ہی سے یہ بات کر رہی ہے۔ اپنی شخصیت کا صحرا اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، یعنی کہ وہ اپنے دلوں کے اندر بہت ساری چیزوں کا ارمان سجا لیا تھا، بہت ساری چیزوں کو کیا کر رہا تھا، محسوس کر لیا تھا۔ بٹ پھر کیا ہوا، جب دیکھتا اس طرح کی حالات کو، کیفیت کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب ہوتا ہے، منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا، یعنی کہ اس کو جو ہے نا آنکھوں پر ایک رنگین ایک نہ ہوتا ہے، کسی کا مزاج رنگین ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کا یعنی کچھ عجیب سا ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ کو کون بتائے گا، آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہر شے کو بس اسی اینک سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس بندے کی حالت جو تھی وہ اس کے آنکھوں پہ بالکل کیا تھا، ایک رنگین اینک چڑھ چکا تھا اور اس کو بالکل رنگین ہی چیزیں ساری کی ساری دکھ رہی تھی۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا، کیا جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین اینک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی۔ گرد و پیش کیا ہوتا بابو؟ گرد و پیش یعنی ارد گرد، اور اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس کی اینک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ کیا ہونے لگا؟ اس کی اینک کا شیشہ جو ہے میلا ہونے لگا۔ کچھ دنوں تک تو اس کو دیکھتا رہا، مطلب یہ کہ وہاں پہ رہا اور وہاں کے حالات کو دیکھتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسے اچھا نہیں لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی اینک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ وہ اپنے آپ میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ بھائی کیا اپنے آپ میں یہ کیا کہہ لیجیے یہاں پہ، وہ بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کے بجائے ہی میلا ہوتا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ جتنا یہ سمجھتا تھا کہ اپنے آپ کو بہترین بنا، مطلب اپنے دل کو وہاں پہ لگا لے، بٹ اس کا ذہن اور اس کا دل و دماغ تو کہیں اور جا چکا تھا، سمجھ رہے نا؟ وہی میلا ہونے سے یہاں مراد لیا ہے، شیشہ صاف ہونے کے بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنی پرانی زندگی دیکھنا چاہتا تھا اور جتنا کوشش کرتا اتنا ہی زیادہ وہ پھر وہ بھٹک جاتا، سمجھ رہے نا؟ مطلب اس کو وہ ساری چیزیں نہیں آتی تھی سمجھ میں۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھنا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اس کا دل و دماغ۔ آگے بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا ہوا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں معلق، زمین سے منقطع اور آسمان سے دور۔ یا الہی یہ کیسا جہاں ہے، یعنی کہ وہ خود سے مخاطب ہو کر کہتا، خود سے یہ باتیں دریافت کرتا، سوچتا، وہ اپنے ذہن میں اس طرح کی باتیں لاتا، یا الہی یہ کیسا جہاں ہے، باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے لیکن اندر کی آتما کو چین نہیں ہے، یعنی کہ باہر کی دنیا اتنی حسین ہے لیکن آتما کو چین اور سکون نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو بھی ملیں گی۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے، وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہاں تو ہر شخص جو ہے اپنے آپ میں جی رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ کل کے بغیر آج کو بہتر بنا کر رکھا جا سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس کے ذہن میں باتیں آ رہی تھی، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے، وقت جو ہے ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے، تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی وقت جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں کا نام وقت ہوتا ہے، کیول اگر تم اسے حال سے تعبیر کرو گے، وقت کو صرف حال ہی کہو گے تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، سمجھ رہے نا؟ حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے،
وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا. کیا کرتا؟ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا جو وہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے. ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا. یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے، ابھی جو کام کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن والا روم ان کو ملا ہوا ہے تو ابھی کام کر رہے ہیں، تو ابھی تو ان کو سکون اور چین ہے، بٹ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو. کہتے ہیں اسد نے غور کرتے ہوئے کہا کہ یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو، یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں ہوتے. سمجھ رہے نا؟ کیا مشینی عہد میں رہتے ہیں، یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ اس نے کہا، اس لڑکے نے کہا کہ بھائی کہ لوگ مشینی والی زندگی میں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا یہ لوگ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ ممکن ہے. اسد نے مختصر سا جواب دیا. اسد نے کیا کہا؟ اس کی بات پہ اسد نے مختصر سا جواب دیا کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ بھی روبوٹ ہو گئے ہوں گے. نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کی عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے. ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ آج کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ حساس ہو گئے ہیں، اور ماحول کی کیا کہتے ہیں، ماحول کی سرد مہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے. ماحول کی وجہ سے ان کے اندر کی حساس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، یہ سب تمہارا وہم ہے، اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے. سمجھ رہے نا؟ اسد نے کیا کہا؟ یہ سب تمہارا وہم ہے، اپنا مسئلہ تو پیٹ کی آگ ہے. اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی، جیسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے اسد نے اس طرح کی باتیں کہا کہ بھائی اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے، ہم اتنی دور مشینی والی عہد میں جو آئے ہیں صرف پیٹ کے لیے ہی آئے ہیں، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ وہاں پہ کہتا ہے، جو بندہ اس کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے کہ اسد کے مسکراہٹ میں بھی درد چھپا ہوا تھا اور بڑے سلیقے سے اسے وہ چھپا کر بولا وہ. اس کے بعد کہتے ہیں، اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بس بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے. پھر اعلیٰ صبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے. ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے بھی جی بھر کر بات بھی نہ کر پاتے. بیوی کی مسکان کیا معنویت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے. گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیز چلتی ہوئی مشین کی گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو. وہ زیر لب کر رہا تھا. مطلب دیکھیے وہاں کے لوگوں کی حالات بیان کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ جب سارے کے سارے بچے سوئے ہوتے ہیں اس کے، تو پھر وہ اپنے گھروں سے صبح کو نکل جاتا. جب سارے بچے اس کے بیوی بال بچے سو جاتے تب جا کر پھر وہ اپنے گھر پہنچتا. یعنی کہ ڈپٹی پر بہت صبح آ جاتا اور ڈپٹی سے جب لوٹتا تو کافی تاخیر ہو جاتی. تو اس طرح کی زندگی کے حالات کو اس نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں، کیا یہ زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا. فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرینڈشڈ کیا کہتے ہیں فرینڈشڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا. لیکن اکثر راتیں اس کی فوم کی آرام دہ مصری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتی. یعنی کہ ایئر کنڈیشن روم میں تو رہتا اور بالکل آرام دہ بستر پہ تو وہ سوتا، لیکن ساری کی ساری راتیں اس کی کروٹیں بدلنے میں ہی کیا ہوتی بیت جاتی. اس کے بعد بیان کیا، جب بھی کبھی گھر سے اس کی ماں یا کسی اپنے پرائے کا خط آتا تو وہ ہفتوں تک مزمحل سا رہتا. بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا. ماں کی عدالت کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا. سمجھ رہے نا؟ یعنی ظاہر سی بات ہے، باہر میں جب لوگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے گھر سے خبر ملے، ماں کی کسی ماں کے
کیا کہتے ہیں تبیعت خراب ہونے کی، یا کہ والدین کی میں سے کسی ایک کی بھی اگر کسی بھی متعلق اگر خبریں ملتی ہیں تو سوائے غم افسوس کی اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، مطلب وہاں سے کچھ بھی کوئی مطلب اگر چاہے بھی آنا تو پھر وہ نہیں آ سکتا، سمجھ رہے نا؟ جیسے کہ بتایا یہاں پہ جب اس کے بوڑھے باپ کے انتقال کی جب اسے خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا، اس کو اپنے باپ کو دیکھ بھی نہ سکا اور چاہ کر بھی وہ یہاں پہ نہ آ سکا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہوتی ہے باہر کی زندگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن یہ کیسا وقت آ گیا کہ ایک طویل عرصہ گزار چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سام رہا ہے، ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے کیا کہتے ہیں سوچے سمجھے بنا زیادہ راہ کے ہی رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ظاہر سے باہر میں بھی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ دنوں تک تھوڑی نہ رہ پاتے ہیں، بس وہاں گئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک بھاگ کر چلے آتے ہیں اپنے گھر۔ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑا بیتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہے، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین میں بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ مطلب یہ بھی کیا تھا کہ اپنے پریوار، اپنے گاؤں اور اپنے سماج کی محبت میں یہ بھی گھر پہ آ چکا ہے۔ گھر کے دہلیز پر یہ کھڑا ہے اور بیتے لمحوں کو یاد کر رہا ہے، مطلب ان بیتی ہوئی باتوں کو یاد کر رہا ہے کہ ہم جب یہاں سے چھوڑ کر گئے تھے تو پھر یہ کس طرح سے تھا اور آج یہ کس طریقے سے بدل چکا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں تو اس کو بالکل اپنی جگہ پر معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس کو یہاں کی جو خستہ حالات جو ہے اس کو اندر سے بالکل کیا کر رہی ہے، ایک جھنجھوڑ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کہ یہاں پہ کہا کہ مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے، اور دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا، سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ یعنی خستہ حالت تھا، گھر اس کا ٹوٹا پھوٹا تھا۔ تو اس طریقے سے اس نے یعنی کہ اس کہانی کیا کہتے ہیں اس افسانہ کے اندر جس کا نام یہاں پہ دیا گیا کھٹی ہوئی شاخ، کون کیا کہتے ہیں قمر جہان نے اس کو بڑی ہی عمدہ انداز میں لکھا ہے، جس کو آپ نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ سماجی زندگی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، یعنی کہ کل انشاءاللہ اس کا سوال اور جواب حل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی پر اختتام کرتے ہیں، خدا حافظ۔